میں صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں مختصراً کہ صوبائی خود مختاری شامی صاحب کیا ہے، ہوتی کیا ہے یہ؟ دیکھیے اب یہ جو صوبوں کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے، اور پہلے ظاہر ہے کہ کم مرکز مضبوط تھا، پھر صوبے مضبوط ہوئے، صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا، ان کے وسائل میں اضافہ ہو گیا. تو یہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور کسی جگہ کو بہتر نتائج مرتب نہیں ہوئے تو اس کا جائزہ لے کے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. اور ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ رہے تھے نا، وہ تو اس وقت میدان سے باہر جا چکے ہیں. یعنی انہوں نے تو 27ویں ترمیم کی مخالفت شروع کر دی ہے، حالانکہ اس کو دیکھے بغیر، پڑھا ہی نہیں ہے ابھی تک، اس کو پڑھے بغیر، اس میں مشورے میں شریک ہوئے بغیر. ان کو چاہیے تھا کہ وہ مشاورت میں شریک ہوتے، جو یا صادق صاحب نے اجلاس بلایا تھا اس میں جاتے، بالکل اپنے ان کو تک معلوم ہوتا کہ کیا ترمیم آ رہی ہے، پھر اس میں اپنی رائے دیتے تو وزن رکھتی ہے. اب تو ایک غائبانہ اظہار خیال ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی ایک مشترکہ کمیٹی بنے گی اور اس کو یہ ریفر ہو جائے گی غور و خوض کے لیے. صحیح ہے. لیکن ابھی تک یعنی یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایریاز ہیں جہاں کے کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا کوئی ترمیم کرنی ہے یا کہ اختیارات میں اضافہ کرنا ہے، لیکن واضح طور پر کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی تو ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے کہ کس طرح سے کس معاملے کو ایڈریس کیا جائے گا، اس میں کیا اس کے الفاظ کیا ہوں گے. اور جو صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے یا افواج پاکستان کی جو تنظیم ہے، نظم جو ہے، اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یا جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے اختیارات میں اضافے کا معاملہ ہے، یا ان کی ایک آئینی مدت مقرر کرنے کا معاملہ ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب تک ہمارے سامنے مسودہ نہ آ جائے تو کوئی اچھی طرح اظہار خیال ہو نہیں سکتا. شامی صاحب وجہ کیا ہے؟ یعنی اب ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہے حکومت کی جی اتحادی ظاہر ہے ان سے مشاورت ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی، اور جو عددی یعنی کہ نمبر گیم بھی پوری ہے، تو پھر ڈر کاہے کا؟ یعنی سیکریسی کیوں، اور کیوں جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جا رہا؟ اپوزیشن کا مطالبہ کر دیا جائے گا، کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اجلاس بلایا ہے اپنی پارٹی کا تو ان کے ساتھ مسودہ شیئر ہو گیا ہوگا، تبھی تو اجلاس بلایا ہے. اور کس بات پہ کرنا ہے؟ اور باقی جو لوگ مل رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر سے، جو مختلف سیاسی جماعتیں، تو ان کو بھی انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ غور و خوض تو اسی وقت ہوگا نا جب ان کے سامنے کوئی واضح صورت آئے گی. صحیح. تو اس لیے مشاورت کا عمل تو جاری ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. اچھا انتظار آپ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب کر لیتے ہیں، لیکن وزیر قانون ایک طرف کہہ رہے ہیں یعنی کہ جی کوئی جلدی نہیں ہے، وزیر قانون برائے مملکت عقیل ملک صاحب. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں اس پر اتفاق رائے ہو جائے گا. تو تاثر کیا ہے؟ کیا واقعی جلدی ہے حکومت کو؟ اگر ہے تو کیوں ہے پھر جلدی؟ نہیں، اب تو یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں 2-3 دن میں اتفاق رائے ہو جائے گا. تو اگر اتفاق رائے ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو مشاورت کے مرحلے میں ہے، غور و خوض ہو رہا ہے. جب کوئی واضح طور پر کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہی رائے قائم کی جا سکے گی. تو اپنی اپنی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ہر ایک کی ضرورت اپنی اپنی ہے. کوئی کسی کی پرائرٹی ایک ہے، کسی کی دوسری ہے. اب یہ اس وقت MQM جو ہے اس کی پرائرٹی تو یہ ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہے ان کو آئینی تحفظ مل جائے، ان کے اختیارات کا تعین ہو جائے. تو میرا خیال یہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے، اب وہ کیونکہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے تو اس میں جو آپ کس طریقے سے حکومت جو ہے اب وفاق کی ضرورت کو پورا کرے گی اور صوبوں کو ناراض کیے بغیر. ٹھیک ہے.